بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ امریکہ اور چائنا کی حریفانہ کشمکش اب اس اختتامی مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں کسی ایک فریق کے حصے میں فتح جبکہ دوسرے کے مقدر میں شکست کا لکھا جانا یقینی ہو چکا ہے، مگر مستقبل میں فریقین میں سے کون سا ملک فاتح عالم کے منصب پر فائز ہوگا، یہ ایک ایسا پیچیدہ سوال ہے جس کا جواب تلاش کرنے کے لیے دنیا بھر کے ماہرین، عسکریات اور سیاسی تجزیہ کار ایک دوسرے کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھے سوچ وچار میں مصروف ہیں۔ امریکہ اور چائنا کے مابین جاری کشمکش میں کس کا پلڑا بھاری رہے گا؟ بعض ممالک کے لیے اس سوال کا درست جواب پیشگی حاصل کرنا اس لیے بھی ازحد ضروری ہے تاکہ انہیں اپنے متوقع حلیف اور حریف کا بروقت انتخاب کرنے میں قدرے آسانی اور سہولت میسر آ سکے۔ راؤ محمد شاہد اقبال کہتے ہیں کہ کیونکہ ہر ملک کی قیادت فقط ایسے طاقتور ملک کے عسکری کیمپ میں ہی شامل ہونا چاہے گی جس کی جیت کے امکانات کم و بیش یقینی ہوں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آئے روز عالمی ذرائع ابلاغ میں دفاعی ماہرین اور سیاسی تجزیہ کاروں کی جانب سے ایسے بیانات اور تحقیقاتی رپورٹس تواتر کے ساتھ سامنے آتی رہتی ہیں جن میں امریکہ اور چائنا کی عسکری طاقت اور صلاحیت کا ایک دوسرے کے ساتھ مختلف زاویوں سے موازنہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس ہفتے امریکی محکمہ دفاع کے سابق سافٹ ویئر آفیسر نیکولس شیلان نے امریکہ اور چائنا کا مصنوعی ذہانت کے میدان میں موازنہ اور مقابلہ کرتے ہوئے بیان دیا تھا کہ مصنوعی ذہانت پر مشتمل ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ چائنا سے ہار چکا ہے اور آنے والے 15 سے 20 برسوں تک امریکہ کی جیت کے امکانات بالکل ہی معدوم ہو چکے ہیں۔ دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ نیکولس شیلان کے فائنینشل ٹائمز کو دیے گئے انٹرویو نے دو وجوہات کی بنا پر عالمی ذرائع ابلاغ کی توجہ بھرپور انداز میں اپنی جانب مبذول کروا لی۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ موصوف کا تعلق ایک طویل عرصے سے پینٹاگون سے رہا ہے اور انہوں نے گزشتہ ماہ ہی اپنے استعفے کا اعلان کیا تھا، اس لیے ان کی کہی گئی ہر بات امریکہ کے حریفوں کے لیے گھر کی گواہی کا درجہ رکھتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں عام خیال یہ پایا جاتا رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کے میدان میں امریکہ چائنا سے کہیں آگے ہے، لیکن نیکولس شیلان نے اپنے انٹرویو میں پہلی بار یہ انکشاف کر کے ساری دنیا کو حیران کر دیا کہ جدید ٹیکنالوجی میں چائنا امریکہ سے کوسوں میل آگے ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق سافٹ ویئر آفیسر نیکولس شیلان کا یہاں تک کہنا تھا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کے شعبے میں چائنا پہلے ہی امریکہ کو شکست دے چکا ہے، اور اپنے عہدے پر برقرار رہتے ہوئے میں یہ نہیں برداشت کر پایا کہ چائنا مصنوعی ذہانت کے میدان میں جیت رہا ہے اور ہم مکمل طور پر غافل ہیں۔ انہوں نے اپنی بات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ عالمی غلبے کے لیے چائنا مصنوعی ذہانت میں جدت اور ترقی کی وجہ سے ہی آگے بڑھ رہا ہے، اور سچ تو یہ ہے کہ چائنا مشین لرننگ، سائبر صلاحیتوں اور ٹیکنالوجیکل ٹرانسفارمیشن بہت زیادہ آگے نکل چکی ہے۔ یعنی براہ راست تقابل کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ چائنا کے سامنے امریکی ٹیکنالوجی اب ایسی ہے جیسا کہ جی کلاس میں پڑھتا ایک بچہ کسی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طالب علم کے سامنے بیٹھا ہو۔ انہوں نے معروف امریکی ٹیک کمپنی گوگل پر الزام عائد کیا کہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ گوگل امریکی محکمہ دفاع کے ساتھ کام کرنے سے مکمل طور پر انکاری ہے، جبکہ دوسری طرف چائنا میں دیکھیں تو ہر چائنیز ٹیک کمپنی حکومت کے ساتھ بڑھ چڑھ کر کام کرنے کو تیار ہے اور چینی حکومت ان کمپنیوں پر بھاری سرمایہ کاری بھی کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگرچہ امریکہ چائنا کے مقابلے میں اپنے دفاع پر 3 گنا زیادہ معاشی وسائل خرچ کرتا ہے، لیکن اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ امریکہ غلط شعبہ جات پر سرمایہ لگا رہا ہے، جبکہ نااہل امریکی بیوروکریسی اور اضافی ضابطوں کی وجہ سے ان تبدیلیوں کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر رہی ہے۔
نیکولس نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ میری امریکی قیادت سے التماس ہے کہ برائے مہربانی کسی ایسے میجر یا کرنل کو ٹیکنالوجی کے شعبے کا سربراہ لگانے یا 1 سے 4 ملین صارفین کے ڈیٹے کا کلاؤڈ اس کے حوالے کرنے سے گریز کریں جسے اس کام کا سرے سے تجربہ ہی نہ ہو۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ عین وہی مثال ہے کہ جیسے 1 کروڑوں ڈالر مالیت کا طیارہ بنانے کے بعد اسے اڑانے کے لیے کسی ایک ٹرک ڈرائیور کا انتخاب کر لیا جائے۔ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جسے مصنوعی ذہانت اور آئی ٹی کا تجربہ ہی نہ ہو اسے ٹیکنالوجی کے شعبے کا سربراہ بنا دیا جائے؟ ایسے شخص کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کرنا کیا ہے اور کس چیز کو ترجیح دینا ہے، اور اس صورتحال کی وجہ سے اصل کام سے توجہ ہٹ جاتی ہے۔ دوستو، ان کے تفصیلی انٹرویو کا لب لباب یہ تھا کہ چائنا اور امریکہ کے درمیان لڑائی میں فیصلہ کن ہتھیار مصنوعی ذہانت کا استعمال ثابت ہوگا۔ دراصل مصنوعی ذہانت ایک ایسی منفرد سائنس ہے جس کی مدد سے مشینوں کو از خود فیصلہ کرنے کی ذہانت دی جا سکتی ہے۔ امریکی محکمہ دفاع کے سابق سافٹ ویئر آفیسر نیکولس شیلان بھی امریکی قیادت کو اپنی سائنسی زبان میں یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگی ہتھیاروں میں مصنوعی ذہانت کے استعمال سے انہیں روایتی ہتھیاروں کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ مہلک بنایا جا سکتا ہے۔ اور اگر واقعی چائنا مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی ایجاد، اختراع اور استعمال میں امریکہ سے کہیں زیادہ آگے نکل چکا ہے تو پھر امریکہ کی ساری عسکری برتری چند لمحوں میں خاک میں مل کر رہ جائے گی، کیونکہ جدید ترین مصنوعی ذہانت سے لیس فقط ایک عدد مہلک ہتھیار بھی جس کے بارے میں یقینی طور پر کوئی کچھ بھی نہیں جانتا ہو، وہ کسی غیر متوقع صورتحال میں امریکہ کے بے شمار جنگی طیاروں، درجنوں بحری بیڑوں اور لاکھوں سپاہیوں پر تنے تنہا بھاری پڑ سکتا ہے۔ امریکہ میں مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی ترقی اور بہتری کے لیے صرف پینٹاگون کا ایک چھوٹا سا ذیلی ادارہ کام کر رہا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں چائنا کی ہزاروں ہائی ٹیک کمپنیاں اور چینی کے تمام دفاعی ادارے باہم مل کر دن رات مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی تحقیق اور ترویج میں مصروف ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اب آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ چائنا اور امریکہ میں کون سا ملک مصنوعی ذہانت کی ٹیکنالوجی کی معراج پر سب سے پہلے پہنچے گا۔ یاد رہے دوستو کہ دنیا کی اکثریت ابھی بھی ٹیکنالوجی کی اصل حقیقت سے مکمل طور پر ناواقف ہے، اس لیے وہ نہیں جانتے کہ مصنوعی ذہانت کتنا بڑا عسکری ہتھیار ثابت ہو سکتا ہے۔ یوں جان لیجئے کہ مصنوعی ذہانت کی غیر معمولی طاقت کے سامنے ایٹم بم کچھ بھی نہیں ہے۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔